Subscribe our YouTube channel and watch our videos. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. پچھلے سبق کے اندر کچھ وضاحت باقی رہ گئی تھی کہ میں نے بتائی تھی کہ 5 خصوصیات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی انبیاء کے اندر نہیں تھی. میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی پیش کی بنی اسرائیل کے بارے میں. ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی اللہ رب العزت مبعوث فرما دیتا اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تم خبردار ہو جاؤ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. چاہے کوئی ذلی نبی اپنے آپ کو کہلائے, چاہے جو نام دے, چاہے مرزا قادیانی کی شکل میں آئے یا کسی ملعون عورت کی شکل میں آئے, وہ ایک دجال اور قذاب تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا پیغمبر اور نبی نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کے مجموعے کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا جو انبیاء علیہ السلام کا ہوتا تھا. یعنی کہ آپ کی پوری امت کبھی گمراہی اور غلطی پر جمع نہ ہوگی. یہ پوری امت جس مسئلے پر اجماع اور اتفاق کرے وہ حکم خداوندی کا مظہر سمجھا جائے گا. اسی لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بعد اسلام میں شریعت کا تیسرا اصول اجماع امت قرار دیا گیا. یعنی کہ امت کا اجماع ہونا کسی بات پر یہ بھی حجت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن تجتمع امتی علی الضلالۃ, میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی. اس کی مزید تفصیل اس حدیث میں معلوم ہو جاتی ہے کہ جس میں یہ ارشاد ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی. دنیا کتنی ہی بدل جائے, حق کتنا ہی چھپ جائے اور مشکل ہو جائے, مگر ایک جماعت حق کی حمایت ہمیشہ کرتی رہے گی اور انجام کار وہی غالب رہے گی. اس سے بھی واضح ہو گیا کہ پوری امت کبھی گمراہی اور غلطی پر جمع نہ ہوگی. تو خلیفہ رسول کا انتخاب بھی اسی کے سپرد کر دیا گیا اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیابت زمین اور نظم حکومت کے لیے انتخاب کا طریقہ مشروع ہو گیا کہ یہ امت جسے خلافت کے لیے منتخب کر دے وہ خلیفہ رسول کی حیثیت سے نظام عالم کا واحد ذمہ دار ہوگا اور خلیفہ سارے عالم کا ایک ہی ہو سکتا ہے. خلفاء راشدین کی آخری دور تک یہ سلسلہ خلافت صحیح اصول پر چلتا رہا اور اسی لیے ان کے فیصلے صرف دینی اور ہنگامی فیصلوں کی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ ایک محکم دستاویز اور ایک درجہ میں امت کے لیے حجت مانے جاتے ہیں. کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, تم پر لازم ہے کہ میری سنت پر قائم رہو وسنت الخلفاء الراشدین, اور تم پر یہ بھی لازم ہے کہ میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی اپنے لیے لازم سمجھو.
خلافت راشدہ کے بعد طوائف الملوکی کا آغاز ہوا، مختلف خطوں میں مختلف امیر بنائے گئے، ان میں سے کوئی بھی خلیفہ کہلانے کا مستحق نہیں۔ ہاں، کسی ملک یا قوم کا امیر خاص کہا جا سکتا ہے جب پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع کسی ایک فرد پر ہو گیا اور ہر ملک ہر قوم کا علیحدہ علیحدہ امیر بنانے کی رسم چل گئی، تو مسلمانوں نے اس کا تقرر اسی اسلامی نظریے کے تحت جاری رکھا کہ ملک کے مسلمانوں کی اکثریت جس کو امیر منتخب کرے وہی اس ملک کا امیر اور اولو الامر کہلائے۔ قرآن حکیم کے ارشاد وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کے عموم سے اس پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اب تعالی شانہ نے اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے جو ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اس سے دستور مملکت کے چند اہم دفعات پر روشنی پڑتی ہے۔ اول یہ کہ آسمان اور زمین میں اقتدار اعلیٰ اللہ جل شانہ کا ہے۔ دوسرے یہ کہ زمین میں اللہ کے احکام کے نفاذ کے لیے اس کا نائب اور خلیفہ اس کا رسول ہوتا ہے۔ اور ضمنی طور پر یہ بھی واضح ہو گیا کہ خلافت الہیہ کا سلسلہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا تو اب خلافت رسول کا سلسلہ اسی کے قائم مقام ہے، اور خلیفہ کا تقرر ملت کے انتخاب سے قرار پایا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایک ایسا امیر عطا فرمائے کہ جو خلافت رسول کے طرز پر اپنے آپ کو پیش کرے اور خلافت رسول کے نقش قدم پر چلے اور اس امت کو یکجا کر سکے، اور یہ امت جب یکجا ہو گئی تو دنیا کی کوئی طاقت امت پر ظلم کرنے کی جسارت نہیں کرے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔ امید ہے دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔